بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ آج ہمارا نشست نمبر 28 ہے، یعنی درس نمبر 28 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو بغیر عمد بلا ستونوں پیدا فرمایا، ترونها تم اسے دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور زمین میں پہاڑ ڈال دیے، رواسیہ کہ وہ تم کو لے کر نہ تمہیں لے کر وہ مضطرب نہ ہو، یعنی ڈانو ڈول نہ ہو۔ وَبَثَّ فِيهَا اور اس میں ہر طرح کے من کل داب ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ سو ہم نے زمین میں ہر قسم کے اچھے پھل اگا دیے۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، سو تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي تو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے جو اس کے علاوہ ہے، من دونی جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے تو انہوں نے کیا پیدا کیا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ یہ بات ہے کہ ظالم لوگوں کلی گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِي اور تحقیق ہم نے دیا لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی، الحکمت دانشمندی عطا فرمائی، ان اشکر لی کہ اللہ کا شکر ادا کر، ومن یشکر اور جو شخص شکر ادا کرے، فإنما یشکر لنفسه تو سو وہ اپنی ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، ومن کفر اور جو شخص ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید تو اس میں یعنی جو شخص ناشکری کرتے ہیں فإن اللہ غنی حمید تو اس میں شک نہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، حمد کا مستحق ہے، حمید یعنی جو غنی ہے، حمید جو بزرگ ہے۔ وَإِذَا قَالَ لقمان اور جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے لِابْنِهِ اپنے بیٹے سے کہا، وہ یعظہ یعنی اپنے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرما دی، حملتہ امہ وہنا علی وہن کہ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف برداشت کرتے ہوئے، علی وہن اسے پیٹ میں رکھا، وفصال فی عامین اور اس کو دودھ چھوٹنا 2 سال میں ہے، وفصالہ اور چھوٹنا فی عامین دودھ 2 سال میں ہے، انشکر لی یہ کہ تو میرا شکر ادا کر، ولوالدیک اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد اس نے آسمانوں کو بلا ستون کے پیدا کیا، تم دیکھ رہے ہو، ترونہا تم اسے دیکھ رہے ہو، عمد جمع یہ عماد کی جمع ہے، ترونہا کی ضمیر آسمان کی طرف لوٹتی ہے، یہ السماوات کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی یہ کہ ان کے بغیر ستون ہونے پر ان کی رؤیت سے استشہاد پیش کیا گیا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یعنی انا بلا سیف ولا رمح ترانی کہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں بغیر تلوار اور نیزے کے ہوں،
یا یہ کہ اس کا ترونہا اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ جملہ مستأنفہ ہے، یعنی ترونہا یہ جملہ مستأنفہ، اس کا کوئی محل اعراب وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ محل جر میں عمدن کی صفت ہے، اس سے پہلے جو عمدن ہے تو ترونا یہ اس کی صفت ہے۔ اے کیا کیا معنی ہے؟ یعنی بغیر عمد مرئیت، مطلب یہ ہوا کہ اس کے ستون نظر نہیں آتے اور وہ ان کو اپنے قدرت سے روکنا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے، جمع رہنے والے پہاڑ، ان تمیدہ بکم کہ وہ کہیں تمہیں لے کر، یعنی تاکہ وہ تمہاری وجہ سے مضطرب نہ ہو جائے۔ وبث، اور اس میں یعنی کس میں، اس زمین میں پھیلا دیے، فیہا من کل دابت، وبث فیہا من کل دابت فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، یعنی اس میں ہر قسم کے جانور، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس اس سے یعنی اگا دیے ہر طرح کے عمدہ اقسام۔ یعنی زوج یہاں پر زوجن فیہا من کل زوجن کریم، یعنی زوجن یہاں جو ہے نا صنف اور قسم کے معنی میں ہے، اور کریم خوبصورت اور عمدہ۔ هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، هذا خلق، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی هذا سے ماقبل مذکورہ مخلوقات کی طرف اشارہ ہے، جو ماقبل مذکور مخلوقات ہیں، یعنی انزلنا من السماء، یعنی ماقبل جتنے بھی یعنی آسمان ہوگا، زمین، نباتات، زوجین کریمین وغیرہ سب یعنی مخلوقات ہیں، جن اس کی طرف اشارہ ہے۔ خلق اللہ کا معنی ہے مخلوق ہے، خلق اللہ کا معنی مخلوق ہے۔ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یعنی بس تم مجھ کو دکھاؤ جو اس کے سوا ہے، انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہے۔ من دونہ، یعنی من دونہ، یعنی اس سے مراد من دونہ سے مراد جو ہے نا وہ کیا ہے، یعنی ان کے الہہ مراد ہے، یعنی من دونی یعنی معبود باطل اس سے مراد ہے، تو ان کو لاجواب کیا گیا ہے کہ یہ تمام بڑی، یعنی اس آیات میں اللہ رب العزت نے ان کو لاجواب کیا کہ یہ تمام بڑی بڑی اشیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، پھر تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی جس کی وجہ سے تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور اس کی عبادت لازم ہو گئی ہے کہ تم اس کی جو ہے ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہتے ہو، تو پھر مجھے بتاؤ کہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اللہ فرماتے کہ میں نے پیدا کیا، تو پھر تم اس کی عبادت، ان کی عبادت کو تم لوگوں نے کیسے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال، بلکہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہے، صحیح گمراہی میں مبتلا ہوئے ہے۔ اس میں ان کے یعنی ان کے لاجواب کرنے سے، اعراض کرتے ہوئے ان کی یعنی گمراہی میں ڈوبتے ہوئے ان کو ذکر کیا ہے کہ وہ ایسے گمراہی میں پڑے ہوئے جس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، اور ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی۔ اب دیکھ لیجئے کہ لقمان بن باعورہ، یہ لقمان بن باعورہ ہے، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس کے بارے میں یعنی متعدد اقوال ہے، میں بس چند ذکر کرتے پھر راجے کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کے بانجے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ ان کے خالزاد بھائی ہے، یا ایک قول یہ ہے کہ یہ ازر کے اولاد میں سے تھے، انہوں نے 1 سال یعنی 1000 سال عمر پائی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا اور ان میں سے علم حاصل کیا۔ یہ بعثت داؤد علیہ السلام سے قبل فتویٰ بھی دیتے تھے، جب وہ مبعوث ہوئے تو فتویٰ چھوڑ دیا۔ ان سے کہا گیا کہ تم نے فتویٰ کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیوں اکتفا نہ کروں وہی پر، جب میری کفایت کر دی گئی، یعنی داؤد علیہ السلام پر وہی بیچ کر، تو بس پھر میں اسی وہی پر اکتفا کیوں نہیں کروں گا۔ لیکن بہرحال جمہور علماء، جو راجح قول جمہور علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دانشمند تھے، پیغمبر نہ تھے، تو یہ اس میں راجح قول ہے کہ یہ دانشمند تھے اور پیغمبر نہیں تھے۔ انشکر لی، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، یعنی انشکر، ان جو ہے نا یہ مفسرہ ہے، یعنی مفسرہ ہے، معنی یہ ہے کہ
اشکر اللہ، کیونکہ ایتائی حکمت یہ قول کے معنی میں، ایتائی حکمت یہ قول کے معنی میں ہے۔ دیکھو یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خبردار کیا کہ اصل وہ کیا ہے، حکمت اور حقیقی ان پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا شکر یہی حکمت اور علم ہے۔ اس لیے کہ اتائے حکمت کی تفسیر یعنی شکریہ پر برانگیختہ کر کے فرمائی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی اس وقت دانشمند ہوتا ہے جب وہ اپنے قول، فعل، معاشرت، دوستی میں عقل مند ہو۔ جیسے کہ بعض مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یعنی قول شکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے معاملے میں اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس کی نعمتوں کے عنایت کرنے میں اس کا کوئی شریک دیکھتے ہو؟ اور ایک قول یہ ہے کہ یہی تو شکریہ سے عاجزی کا اقرار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یعنی استعمال کر کے پھر بھی اس کا شکریہ ادا نہ کرو۔ باہر خلاصۃ الخلاصہ یہ ہوا کہ دل کا شکریہ معرفت، اور زبان کا شکریہ حمد، ارکان کا شکریہ طاعت، اور ان میں سے ہر ایک میں اپنے عاجزی کو پیش نظر رکھنا تمام کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکریہ یعنی شکر کرے وہ اپنی ذات یعنی اپنے ذات کے لیے فائدہ کے لیے شکر کرے گا، کیونکہ اس کا نفع لوٹ کر اسی کو ملے گا، پھر وہ اور اس کا یعنی اسی کا طالب ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو شخص ناشکری کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کرے گا، تو نعمتوں کی یعنی نعمتوں وغیرہ کی ناشکری کرتا ہے، تو فإن اللہ غنی، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کی شکریہ کے محتاج نہیں ہے، حمید خوبیوں والا ہے، وہ حمد کے حقیقی حقدار ہے، اگرچہ ان کی کوئی حمد بھی نہ کرے تب بھی وہ کیا ہے، حمد کے یعنی حمد یعنی خوبیوں والا ہے اور حقیقی حمد یعنی حمد کا حقدار ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، و جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، تو یہاں پر اذ یہ اذکر فعل محذوف سے متعلق ہے، اذ یہ فعل اذکر فعل محذوف سے متعلق اصل میں تھا اذکر، اذکر یہاں پر محذوف ہے، یعنی اپنے بیٹے کا، اور یعنی اس میں اب ابنہ، جو ابنہ اس کا نام کیا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے اس کا نام انعمتا یا اشکمتا، یعنی دونوں، یا انعم نام ہے بعض مفسرین نے ذکر کیا، بعض نے اشکم نام ذکر کیا ہے۔ وہ یعظہ یا بنیہ، وہ یعظہ یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، وہ یعظہ یا بنیہ، اور وہ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، اے بیٹے، یعنی یا بنیہ اے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، بے شک شرک کرنا بڑا باری گناہ ہے، کیونکہ اس کے درمیان جو ہر نعمت کا حقیقی مالک ہے اور اس کے درمیان جو کسی ایک نعمت کا بھی مالک نہیں، برابری کرنا ہے۔ گویا کہ جو تمام نعمتوں کا مالک ہے، جو کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے، ان کے درمیان برابری کرنا ہے، تو گویا یہ بہت بڑی باری گناہ ہے، شرک کبھی نہیں کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق تاکید کی ہے، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یعنی اس کی ماں نے ضعف برداشت کر کے اس کو اٹھایا، یعنی اس کو اٹھایا اس حال میں کہ وہ کمزور در کمزور، یعنی کمزور در کمزور تھا، یعنی اس کی کمزوری اور بڑھ رہی تھی، جوں جوں حمل بڑھتا گیا اور بچہ بڑا ہوتا گیا تو بوجھ اور ثقل زیادہ ہو جاتا تھا۔ وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ، اور وہ 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا تھا، یعنی 2 سالوں کی تکمیل پر اس کا دودھ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، یہ وصینا کی تفسیر ہے، یعنی ہم نے اسے اپنے اور والدین کی شکریہ کی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے جو بیچ میں ہیں یعنی حملتہ وامہ وہنا علی وہن وفصال فی عامین، یہ جملہ معترضہ ہے جو مفسر اور تفسیر کے درمیان حائل ہے، کیونکہ جب یعنی والدین کے سلسلے میں تاکید فرمائی گئی تو ماں جو اولاد کے خاطر تکالیف برداشت کرتی ہے اور اس کے حمل کے لیے جو
جو حمل کے دوران جن مشقتوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس طویل مدت رضاعت میں اور پھر دودھ چڑھانے میں جو پریشانی اس کو پیش آتی تھی ان کو ذکر کیا تاکہ انفرادی طور پر اس کے عظیم حق کو یاد رکھا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حق میں والدین کی مداخلت جائز نہیں ہے، یعنی ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے 5 نمازیں پڑھی تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے والدین کے لیے 5 نمازوں کے بعد دعا کی تو اس نے ان کا حق، یعنی ان کا گویا کہ حق شکریہ ادا کر دیا۔ الی المصیر، یعنی تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، یعنی تمہارا انجام میرے پاس اور تمہارا حساب میرے ذمے ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى تُشْرِكَ بِي، تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔